لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات بر محمد. محترم سامعین و برادران ایمانی، آج 15 شعبان روز سعید بھی ہے، روز مبارک بھی ہے، روز ولادت بھی ہے اور روز انتظار بھی ہے، کیونکہ قرآن الہی کلام ہے. ابھی آپ کے سامنے ہمارے قاری صاحب نے بھی قرآن کے اوپر بیان کیا کہ اس کو آپ مختصر یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے لیے اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا. میں نے جہاں تک پڑھا کہ قرآن ہم نے جاہلوں کے لیے نازل کیا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ قرآن ہم نے عقل والوں کے لیے نازل کیا، یہ قرآن ہم نے غور کرنے والوں کے لیے نازل کیا، یہ قرآن ہم نے فکر کرنے والوں کے لیے نازل کیا، یہ قرآن ہم نے تدبر کرنے والوں کے لیے نازل کیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ میں پوری ہسٹری اگر کبھی موقع ملا تو اسی قریے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیسے سائنسداں تھے، پی ایچ ڈی اسکالر وغیرہ، جو اپنے علم میں سب سے آگے تھے، اور وہ جو کسی اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، مگر جب ان کو کتاب دی گئی قرآن جیسی اور اس کی تلاوت کی تو انہوں نے بے ساختہ کلمہ پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ کے ذریعے سے انسان قرآن پاتا ہے اور کبھی قرآن کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں، متوجہ ہو. اچھا، اسی لیے اب ہم نہیں، ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے قرآن سے ہٹ کے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ اللہ نے کہا ہے کہ ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. اب تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بڑے بڑے مسائل ہمارے یہاں بزرگوں نے اس کو ایسے حل کیا ہے کہ جیسے ایک پانی ہوتا ہے، بالکل آسانی سے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ مولا علی کے سامنے ایک مسئلہ آیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ نے حکم دیا تم کو عدل کرنے کے لیے اور احسان کرنے کے لیے. وہ صاحب کیا ہے، بڑا اہم فیصلہ اور بڑے اعتبار کے ساتھ ایسے حل کیا کہ لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. کہا یا علی یہ فیصلہ کر دیجئے. دیکھیے عدل، مولا علی سے نہج البلاغہ میں پوچھا گیا کہ یا علی سخاوت بہتر ہے کہ عدل؟ تو مولا علی نے فرمایا سخاوت بہت بہتر ہے مگر سخاوت سے بہتر عدل ہے. کہا یا علی یہ کیوں؟ کہا سخاوت میں، توجہ رکھیے گا، حقدار نہیں دیکھا جاتا، عدالت میں حقدار دیکھا جاتا ہے. اگر فیصلہ کرنا ہے
تو اس میں حقدار دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا علی کے سامنے کتنے اہم اہم مسئلے آئے، لیکن میں 2 جملے آپ کی خدمت میں آگے بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یا کہا یا علی اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ بیٹا ایک ہے اور بیٹی ایک ہے، 2 دعوے دار بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہی کہ یہ میرا بیٹا یہ میرا بیٹا۔ اس وقت آج سے آپ 14 صدیوں پہلے چلے جائیں، جہاں لالٹین کا بھی دور نہیں تھا، مشالوں کا دور تھا، چراغ کا دور تھا، جہاں پر انسان کا علم ایک محدود تھا، اور وہاں ایسا مسئلہ اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی۔ عرب کی ان سنگلاخ وادیوں میں مولا علی نے دیکھیں جس کے قرآن پر جسے عبور حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو مولا علی کے سامنے مسئلہ پیش کیا، مولا نے فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ان عورتوں کو بھیجا جائے، اور دائیاں بلائی گئیں، کہا ان سے کہہ دو یہ اپنا ایک پیمانے میں ایک چیز میں شیر نکالیں۔ شیر نکالا گیا۔ اب اس دور میں وزن کرنے والی چیزیں آپ سوچئے، ابھی مجھے 2-4 دن ہوئے کہیں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بچے جو شپ پہ ہی رہتے ہیں، کارگو ادھر سے ادھر سامان لے جانے کے لیے، تو میں نے بات چلی تو میں نے کہا مولا علی کے دور میں بصرے کے لوہاروں نے ایک فیصلہ کیا۔ تو کہا صاحب کیا؟ کہا اس دور میں ایک بہت بڑے زمیندار نے ایک دروازے کا آرڈر دیا کہ اتنا بنایا جائے، تو جب دروازہ لوہے کا بن گیا تو انہوں نے کہا اس کا اتنا وزن ہے، وہ کہہ رہا نہیں اتنا وزن ہے۔ اب یہ بات پھنسی اور یہ بات مولا علی تک بصرے سے کوفہ پہنچی۔ تو مولا علی نے سے بیان کیا گیا اس لیے کہ اس دور میں ایسا کوئی دھرم کانٹا یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اتنے بڑے وزنی دروازے کو تولا جا سکے۔ لہذا مولا علی کے سامنے جب مسئلہ پہنچا تو مولا نے فرمایا اس میں کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس دروازے کو لے جاؤ اور کشتی پہ رکھو اور کشتی کو پانی میں تیرا دو، اس دروازے کے وزن سے جتنی کشتی دب جائے اس پہ نشان لگا لو، اور اس کے بعد اس دروازے کو اتار لیا جائے اور اس کے بعد کھجوروں سے بھرے ہوئے بوریوں کو اس میں ڈالتے جاؤ۔ جب اسی نشان پہ آ جائے تو ان کھجوروں کو وزن کیا جا سکتا ہے، انہیں وزن کر لیا جائے، جتنا وزن ان کھجوروں کا ہوگا اتنا ہی وزن اس دروازے کا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ وہ بچے ابھی نوجوان دیکھا مولانا صاحب یہی تو ہمارے ہاں شپ پہ ہوتا ہے، جب سامان لادا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کنٹلوں نہیں لاکھوں کنٹل سامان لادا جاتا ہے، بڑے بڑے ٹینکر اس میں آ جاتے ہیں، کنٹینر آ جاتے ہیں، 400 کنٹینر، جو ایک ٹرک پہ ایک کنٹینر آتا ہے یہ 400 کنٹینر اسی جہاز پہ آ جاتے ہیں۔ اب ان کو کیسے تولا جائے کیا ہو جائے، تو شپ پر لکیریں بنی ہوئی ہے کہ اتنی لکیر پانی کے اندر پہنچ گئی وزن اتنا ہو گیا، اتنی لکیر پہنچ گئی۔ اس کا مطلب جو علی نے 1400 سال پہلے علم دیا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آپ کبھی اس پر غور کریں، دیکھیے ہمارے ہاں کچھ اصالے ثواب ہوتے ہیں جسے آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح کو بخش دیا، فلاں بنت فلاں، وہ اصالے ثواب پہنچتا ہے، لیکن کچھ اصالے ثواب ایسے ہیں آپ پڑھیے چاہے نہ پڑھیے ان کو اپنے آپ پہنچے گا۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن چھوڑ گیا، اور قرآن جب چھوڑ گیا جس مقصد کے لیے بھی قرآن چھوڑا اور اس قرآن کی تلاوت اس سے کی جاتی ہے تو اب آپ اس کے نام اصالہ ثواب کریے یا نہ کریے وہ اپنے آپ اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے امام باڑہ بنوا دیا، کسی نے ایسی شرطیں لکھ دی کہ میرے بعد میں ایسے وقف کر رہا ہوں اس میں مجالس کا سلسلہ رہے، اس میں محافل کا سلسلہ رہے، تو آپ اس کے نام سے ایک بار بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھیے، لیکن جب بھی نمازی نماز پڑھیں گے، جب بھی لوگ امام باڑے میں مجلس میں آئیں گے اس کے نام اپنے آپ اصالہ ثواب ہوتا رہے گا۔ توجہ رکھیے گا، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں چاہے جس طرح سنیے۔ تو مولا علی کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا، بڑا عجیب مسئلہ، 2 عورتیں، جو دیکھیے عورتوں کا مسئلہ حل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اسی لیے خود مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، دیکھیے میں جلدی عرض کروں، آپ ملاحظہ کریں، مولا علی کے سامنے 2 عورتیں آئیں تو ان کہا کہ یا علی فیصلہ کریں، کا شیر نکالا گیا، دائیوں کو بلایا گیا۔ اب اس دور میں کون سے ایسے پیمانے تھے جہاں شیر کو، دودھ کو، ملک کو وزن کیا گیا، تو ایک کا شیر کچھ وزنی زیادہ تھا اور ایک کا ہلکا تھا۔ فوراً مولا علی نے فرمایا جس کا شیر ہلکا ہے یہ بیٹی اس کی ہے،
اور جس کا شیر وزنی ہے بیٹا اس کا ہے۔ ہاں تو وہ بگڑ گئی۔ کہا یا علی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل قرآن کہہ رہا ہے۔ کہا قرآن میں کیا ہے؟ کہا اللہ نے قرآن میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ آیت ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مرد طاقتور ہے لہذا دوہرا حصہ، عورت کمزور ہے لہذا ایک گہرا حصہ۔ لہذا قدرت نے چونکہ بیٹی پیدا کی ہے، جب یہ کمزور ہے تو اس کا رزق بھی ہلکا رکھا۔ بیٹا یہ طاقتور میں آتا ہے لہذا اس کا رزق وزنی رکھا، یعنی شیر ایک ہوتا ہے مگر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہی شیر وزنی ہوتا ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو وہی شیر ہلکا ہوتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے کہ مرد طاقتور ہے لہذا دوہرا حصہ، عورت کمزور ہے لہذا ایک گہرا حصہ۔ ایک جملہ آپ کے ذوق سماعت پر عرض کر دوں، چاہے جیسے سنیے، قاری صاحب تصدیق بھی کریں گے۔ اسلام میں 2 جنگوں میں مال غنیمت مسلمانوں کو بہت ملا، ایک جنگ خیبر ہے، دوسرے جنگ حنین ہے۔ جنگ خیبر میں تمام لوگوں کے حصے لگ گئے لیکن سب نے دیکھا کہ علی کا دوہرا حصہ لگا ہے، اگر ایسے ہی لے لیتے تو راز چھپ جاتا، لیکن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایک گہرا حصہ کیوں، علی کا دوہرا حصہ کیوں؟ تو نبی نے فرمایا میں نے کل ہی اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو ہمارے ہاں ائمہ معصومین نے قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا، چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے پہلا مسئلہ عدل کا، اور یہ حضرت حجت کے نام سے محفل ہے لہذا ایک جملہ عرض کروں کہ عدل کیا ہے پہچاننا ہوگا اس کے اپوزٹ کو۔ آپ کو عدل سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے جب تک اس کے مد مقابل ظلم کو نہ سمجھیں۔ دن کی عظمت نہیں سمجھ میں آتی ہے جب تک رات نہ آئے، توجہ ہے نا۔ اچھائی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک کہ برائی نہ ہو، اچھے انسان کی ویلو نظر میں نہیں آتی ہے جب تک کوئی برا نہ ہو۔ تو یہ کتابوں میں ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اچھائی کو پہچاننا ہے تو پہلے برائی کو پہچاننا، اچھا اب آپ دن کو پہچاننا ہے، دن کی عظمت کو، تو رات کو پہچاننا۔ تو اسی طرح اب آپ توجہ رکھیں کہ اگر عدل کو سمجھنا ہے تو پہلے ظلم کو سمجھو، یہ ظلم کیا ہے۔ لہذا اب یہ کتابوں میں تعریف موجود ہے عدل کی کہ وضع الشیء الی غیر محلہ۔ عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے محل سے، موقع سے، جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے، اور اسی جگہ پر لا کر رکھ دینا یہ عدل ہے۔ اب دلیل سن لیجئے، مثلا میں جو ٹوپی پہنے ہوں، یہ ٹوپی کہاں کی ہے؟ کہ صاحب سر کا مقام، اور نالین کہاں کے ہیں؟ کہ صاحب پیر کا مقام۔ میں جو اکثر ایک ٹوپی لگاتا ہوں تھی، اس کی قیمت میں نے مارکیٹ سے جو خریدی تھی چوک سے، وہ 350 400، لیکن جب میں وہ جوتا پہنتا ہوں جو مارکیٹ سے لے کر آیا، اس کی قیمت ہے 3500۔ یہ میں کوئی لغو بات نہیں کر رہا ہوں، جو جوتا ہے، شوز ہے، اس کی قیمت ہے 3500 اور ٹوپی کی قیمت ہے 350۔ تو کیا جوتے کی قیمت زیادہ ہے شوز کی، لہذا اس کو میں سر پہ رکھ لوں، اور ٹوپی کی قیمت کم ہے میں نے پیروں میں رکھ لیا اور چلنے لگا؟ لوگوں نے کہا مولانا یہ کیا؟ ارے میں نے کہا یہ جوتا بڑا قیمتی ہے۔ کہا چاہے جتنا قیمتی ہو مگر جوتا جوتا ہے، اس کا مقام قدم ہے، پیر ہے۔ یہ آپ نے ظلم کیا، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ جو پیر کا مقام تھا اسے آپ نے سر پہ رکھ لیا۔ میں نے کہا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ کہا بات قیمت اور ویلو سے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کون کہاں کے لیے بنایا گیا۔ خیر ملاحظہ کرے، بات یہ ہے کہ کون کہاں کے لیے بنایا گیا۔ تو یہ جو اسلام میں جھگڑے ہیں کہ اہل بیت کو اوپر کرتے ہیں اور انہیں نیچے کرتے ہیں، مسئلہ اوپر اور نیچے کا نہیں ہے۔ اہل بیت کا مقام نبی کے دوست کا ہے اور سب کا مقام نبی کے قدموں کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک
بآواز بلند صلوات بات بلندی اور پستی کی نہیں ہے، بات ہے کہ کون کس جگہ پر رکھنے کے قابل، اس کی ویلو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ کسی چیز کی ویلو ہے اور اس کو آپ کم کر دیں، قیمت نہیں دیکھی جاتی، اس کی ویلو دیکھی جاتی۔ توجہ رکھیے گا، یہ منبر ارے کتنا ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں بہت اس کی قیمت ہوگی 2000، لیکن اگر کوئی اس سے بہتر چیز ہو تو کیا ہم اسے نیچے کر دیں گے؟ کہ نہیں، یہ منبر ہے بلندی کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ عدل کی بات قرآن نے کہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ دنیا میں ہم اور آپ جو چکی میں پس رہے ہیں، اس کا پہلا مسئلہ ہے عدل۔ جب انسان عدالت نہیں کرے گا تو دونوں پریشان ہوں گے۔ دلیل ہے، مولا علی کے سامنے ایک رات گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص چلا رہا یا اللہ یا اللہ، قریب گئے، کیا ہوا؟ کہا مولا کھانا نہیں کھایا، بھوک سے تڑپ رہا۔ اچھا، جو بھی تھا دیا، آگے بڑھے، ایک شخص اور چیخ رہا تھا یا اللہ یا اللہ، کیا ہوا؟ کہا یا علی کھانا آج بہت زیادہ کھا لیا، لہذا زیادہ کھانے کی وجہ سے میرے شکم میں تکلیف ہے۔ مولا نے کوفے کے منبر پہ اعلان کیا کہ کل رات، توجہ رکھیے گا، کل رات، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، اعلان کیا کہ کل رات میں گشت پر نکلا، مجھے 2 لوگ ملے، 2 مریض۔ ایک وہ تھا جسے کھانا نہیں ملا، وہ بھوک کی وجہ سے کرا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، پریشان تھا، اور ایک وہ تھا جس نے زیادہ کھانا کھا لیا تھا، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، کرا رہا تھا۔ تو مولا نے فرمایا اصل یہ نہیں مسئلہ تھا، اصل مسئلہ تو یہ تھا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے میں نے ہر ایک کا رزق آسمان سے نازل کیا ہے، میں نے ہر ایک کو رزق عطا کیا ہے۔ تو اب یہ جو تکلیف ہوئی تو اسے جسے کھانا نہیں ملا، اس کا رزق اس نے کھا لیا جس نے ڈبل کھایا ہے، تو جس نے اس کا حق لے لیا تو نتیجہ یہ ہوا یہ تو اس لیے پریشان ہے کہ اسے حق نہ ملا، اور وہ اس لیے پریشان ہے کہ اسے حق زیادہ مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد دیکھیے جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ عدل اسلام ہے۔ تو دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے ہاں عدالت پہ نہیں ہیں، میں نے عدالتوں میں دیکھا ہے جا کر، کبھی کبھی چلا جاتا ہوں ہردوئی، وہ محافظ خانے کی ڈیوٹی لگ جاتی، وہاں عدالتوں میں ہوتا ہے۔ قسم کھانا اور ہے اور صحیح فیصلہ کرنا یہ اور ہے۔ مولا علی کے سامنے عبد الکریم مشتاق، ان کی کتاب پڑھیے گا، دیوبندی، یہ پہلے مسلمان عالم تھے، وہابی عالم تھے، بعد میں انہوں نے مذہب اختیار کیا۔ کتاب موجود ہے، ایک نہیں کئی ایک کتاب، اس میں انہوں نے لکھا کہ مولا علی کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور ایک مسئلہ یہ آیا کہ چور نے چوری کی، بڑا عجیب عنوان تھا۔ تو اس نے کہا تم نے چوری کیوں کی؟ تو کہا یا علی 3 دن سے فلاں زمیندار کے ہاں کام کر رہا ہوں، 3 دن سے، اور جب میں نے پہلے دن کام کیا تو میرے بچے بھوکے تھے، میں نے کہا بھائی مزدوری دے دیجئے، وہ توانا تھا زبردست اور میں مزدور آدمی، اس نے کہا نہیں کل کام پہ آؤ گے تو کل دیں گے مزدوری۔ اب میرے بچوں کا 1 دن کا فاقہ ہو گیا، کسی طرح میں نے کہا آج مل جائے گی مزدوری۔ دوسرے دن گیا تو پھر وہی زمیندار کے سامنے میں نے مزدوری بھی کی اور گڑایا بھی کہ میری مزدوری دے دیجیے، مجھے بچوں کو پالنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کل آنا، کل دیں گے۔ اب تیسرا دن ہوا، میں یہ سوچ میں کہ شاید آج مل جائے، تو میں نے کچھ پتے توڑے اور اس کے ذریعے سے بچوں کو کسی طرح میں نے کھلائے، کڑوے تھے مگر بچوں کو جان نہ جائے کھلاتے۔ مگر تیسرے دن بھی جب مزدوری نہیں کی تو یا علی اب میں کیا کرتا، بچے تڑپ کے مر جاتے، لہذا مجھے چوری کرنا پڑی۔ تو جس نے چوری کی ہے شریعت اسلامی میں اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ مولا علی نے فرمایا نہیں، اب اس پہلے زمیندار کو بلایا جائے۔ دیکھیے غریبوں کو سزا دے دینا آسان ہے، لیکن طاقتور کو کٹگھرے میں کھڑا کرنا یہ مشکل ہے۔ مولا علی نے اسی لیے فرمایا تھا میری حکومت چاہے 5 سال رہے،
مگر ایسی حکومت رہے گی کہ ایک غریب کو طاقتور سے حق لینے کا پورا ادھیکار ہوگا۔ لہذا مولا علی نے فرمایا اس زمیندار کو بلایا جائے۔ زمیندار کو بلایا گیا، کہا تم نے مزدوری کیوں نہیں دی؟ کہا یا علی میں نے کہا تھا کہ 3 دن بعد 4 دن بعد جب کام ختم ہوگا۔ کہا نہیں، یہ تو ظلم ہوا، اس نے جو چوری کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے تھے، اور مزدوری بھی اسی لیے کی ہے۔ اور کیا تم نے پیغمبر کا قول نہیں سنا کہ نبی نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دی جائے؟ کہاں یہ سنا تھا؟ تو کہا اب اس چوری کرنے والے مزدور پر کوئی جرم نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا قمبر مالک اشتر، اس زمیندار کو پکڑو اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اگر یہ زمیندار صحیح ٹائم سے مزدوری دے دیتا تو یہ مزدور شخص چوری کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب آپ سمجھ گئے یہ ہے عدل۔ اب عزیزوں میں پھر اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے ہمارے امام صاحب نے پڑھا کہ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام یہ نبی کے 12ویں جانشین ہیں، اور ان کا نام اصل محمد ہے، اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ وہ میرا آخری جانشین ہوگا جس کا میرا نام بھی ہوگا، میرا نام اس کا نام، اور میری کنیت اس کی کنیت۔ اچھا، قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو صاف حضرت حجت کی طرف وضاحت کرتی ہیں۔ میں پہلے آیتوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن کی پہلی آیت پیش کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے میرا رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لا دو۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی میں ان پر ابھی عذاب نازل کر دیتا کافروں پر، مگر صرف ان کے درمیان تم ہو اس لیے عذاب سے چھوٹ ہے۔ تو اس کا مطلب جب تک محمد تھے کافروں پر عذاب نہیں آیا، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ قرآن کی آیت تو وہی ہے، اب چاہے جیسے سنے اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی تم ان کے درمیان ہو، ورنہ میں مشرکوں اور کافروں پہ عذاب نازل کر دیتا۔ تو اب محمد چلے گئے، اللہ اب تو عذاب نازل کر دے۔ آواز آئی کہ ابھی بھی ایک محمد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اچھا، اب میں قاری صاحب کو میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی۔ کچھ قرآن میں ہمارے ہاں اسلام میں عربی میں گرامر ہوتے ہیں۔ گرامر نہ سنی ہوتے ہیں، نہ شیعہ ہوتے ہیں، نہ دیوبندی ہوتے ہیں، نہ مالکی۔ گرامر کسی کتاب کے گرامر ہوتے ہیں۔ مثلا اردو میں ایک کے بعد جمع کا استعمال ہوگا، انگلش میں بھی ون کے بعد ایک کے بعد ڈائریکٹ جمع ہوگا، دس کے بعد ڈائریکٹ دیز آئے گا، دیٹ کے بعد ڈائریکٹ دوز آئے گا۔ عربی میں اردو میں ایک لڑکا ہے تو لڑکا کہا جائے گا واحد ایک، لیکن اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ تو کہا جائے گا لڑکے، ٹھیک ہے؟ لیکن سنسکرت زبان اور عربی زبان یہ الگ ہے، اس میں ایک ہوگا تو واحد، 2 ہوں گے تو تثنیہ، اور 3 ہوں گے یا 3 سے زیادہ تو جمع، یعنی 1 بچن، 2 بچن، بہو بچن۔ عربی میں بھی یہی ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب متوجہ ہو کر سنیں گے، عربی میں بھی یہی ہے۔ اب گرامر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ قدر میں، آپ برابر سنتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اب اس کا ترجمہ اب آپ گرامر کے حساب سے عرض کر، تنزل، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ تنزل کے معنی ہے نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور نازل ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھیے قرآن کب نازل ہوا؟ رسول اللہ کے دور میں۔ تو ہر شب قدر کو فرشتے محمد پر نازل ہوتے تھے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور نازل ہوتے رہیں گے۔ کس پر؟ اللہ کے ہر امر کو لے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں محمد کی بات تھی، اور نازل ہوتے رہیں گے یہ آخری محمد کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔
آ جائیے. دیکھیے قرآن مجید کا سورہ جمعہ دوسری آیت اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ رسول جس کے صفات قرآن میں سورہ جمعہ میں بیان کیے کہ اللہ نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول آیات الہی کی وہی سیغے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دیتا رہے گا. نفسوں کو پاک کرتا ہے، پاک کرتا رہے گا. یہ کرتا ہے محمد کے لیے، کرتا رہے گا آخری محمد کے لیے. اب میں قرآن سے کتنی دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بھائی اتنا آپ سمجھ لیجئے اللہ کی عدالت تھی. ایک بہت بڑے امام کے سامنے مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے کہا میں تو امام کو مانتا ہی نہیں. اچھا انہوں نے کہا تم امام کو نہیں مانتے ہو، شیطان کو مانتے ہو؟ ہاں میں شیطان کو مانتا ہوں. انہوں نے کہا وہ شیطان کام کیا کرتا ہے؟ کہا پوری دنیا کے انسانوں کو بہکاتا ہے. انہوں نے کہا صاحب جو صبح کی نماز میں نہیں اٹھ پایا وہ شیطان ہی کو دوش دیتا ہے. اجی شیطان نے بہکا دیا، اٹھ ہی نہیں پایا. یہ کام نہیں کر پائے، نے کہا جی شیطان نے بہکا دیا. تو کہا یہ بتاؤ شیطان کہاں کہاں بہکائے گا؟ اگر اسی وقت تمہیں بہکایا یہاں تو پھر امریکہ میں تو بہکا نہیں پائے گا، یہاں ہے. اور کہا صاحب ایک شیطان سب جگہ بہکا سکتا ہے. تو کہا یہ تو اللہ کی عدالت پہ حرف آئے گا کہ اس نے ایک ایسا شیطان حاوی کر دیا کہ جو دنیا میں سب کو بہکاتا ہے. تو بہکانے والا ایک بھیجا ہے تو کیا اس کی عدالت کا تقاضا نہیں ہے کہ بہکنے والوں کو سیدھے راستے پر لائے؟ توجہ رکھیے گا. کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جب بہکانے والا پیدا کیا تو راہ راست پر لانے والا بھی پیدا کرے. تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان کتنی سال کی عمر ہے ابلیس کی؟ کہا لاکھوں سال کی. کا یقین ہے کہ مر گیا کہ زندہ ہے؟ کہ نہیں زندہ ہے. تو کہا تعجب ہے تمہیں شیطان کی عمر پر عقیدہ ہے، امام کی عمر پر تمہیں عقیدہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بابے عزیزوں جلدی جلدی سنیے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہمارے یہاں امام کا تصور جو ہے یہ عام طرح سے نہیں ہوتا ہے. امام کائنات کے نگہبان کا نام. کائنات میں جو بھولے ہوئے اس کی علامتیں ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت دنیا میں 3 حصے بنیں گے. کیا؟ ایک حصہ آبادی بیماری سے ختم ہو جائے گی، ایک حصہ جنگوں سے ختم ہو جائے گی، اور ایک حصہ بچے گا. دنیا میں ایسے ظلم ہوں گے، ہر شخص پکارے گا یا اللہ کسی ایسے کو بھیج دے. جو نہیں بھی مانتے وہ یہ کہیں گے کسی ایسے کو بھیج دے جو سب کی اصلاح کر دے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو خانہ کعبہ پہ تشریف لائیں گے. جناب عیسیٰ جو ان کی تصدیق کے لیے اتریں گے وہ فلسطین پہ اتریں گے اور دجال کو جناب عیسیٰ ہی قتل کریں گے اور امام زمانہ کی تصدیق جناب عیسیٰ ہی کریں گے. اب یہ عیسیٰ کیوں آئے؟ ارے بھئی یہ دنیا کے لوگ اگر امام کو نہ پہچانیں گے تو عیسیٰ تو پہچانتے ہیں. توجہ رکھیے گا. اب یہ امام کیسا ہوگا اس کو 2 جملوں میں عرض کر دیا. ابھی آپ نے بھی بتایا، بیان کیا. معراج میں جب پیغمبر گئے تو سارے انبیاء چوتھے آسمان پر، اور نماز کا وقت ہو گیا تو حکم خدا ہوا میرے نبی تم نماز پڑھاؤں. کہا یہ میرے بابا جناب آدم، یہ میرے بھائی جناب نوح، یہ صالح پیغمبر، یہ فلاں پیغمبر، میں یہ سب ہم سے بڑے ہیں. آواز ہر نبی نے دی کہ اے محمد عمر میں ہم بڑے ہیں، رتبے میں تم بڑے ہو. توجہ رکھیے گا. عمر میں ہم بڑے ہیں، رتبے میں منصب میں تم بڑے ہو، اور ہمیں جو نبوتیں ملی ہیں وہ تمہاری وجہ سے ملی. تمہاری نبوت کے قرار پہ ملی. بھئی نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. توجہ رکھیے گا.
اور یہ بھی لکھا کہ جب پیغمبر اس جگہ پر پہنچے تو سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو امامت کرتا ہے نبیوں کی، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ انبیاء بھی اس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے۔ توجہ ہے نا۔ اب عزیز و تاریخ آپ اٹھا لیجئے کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہے پوری کائنات میں قریش سے افضل کوئی خاندان نہیں، اور قریش میں بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں، اور بنی ہاشم میں مجھ سے افضل کوئی، صلوات پڑھیں محمد لہذا اب دیکھیں جملہ بس میں اختتام پہ آ رہا ہوں، بہت آہستگی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں اتنی دور سے پڑھنے آتا ہوں، میں سوچتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن عالیہ تک پوری بات پہنچ جائے۔ تو عزیزوں اب یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی اور یہ بتایا کہ ہم سے بڑا کائنات میں نہ شرف کے اعتبار سے، نہ نسب کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ تقوی کے اعتبار سے، نہ فضیلت کے اعتبار سے، نہ نور کے اعتبار سے کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ تو اب جو نبی کی اولاد ہے، توجہ رکھیے گا، اب جو نبی کی اولاد ہے وہ اسی درجے پہ آئے گی۔ لہذا اللہ نے کہا، قرآن میں ذکر ہے، دو عورتیں کائنات میں جنہوں نے اپنا مسیحائی میں نام پیدا کیا، جسمت میں نام پیدا کیا، ایک عورت کا نام ہے مریم اور ایک عورت کا نام ہے فاطمہ۔ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک کا نام ہے مریم، ایک کا نام ہے زہرا۔ اچھا دیکھیے، ایک مناظرہ ہوا تھا پاکستان میں، کرسچنز نے کیا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں ہمارے عیسیٰ پیغمبر کی ماں کا نام کئی بار آیا ہے، یا مریم یا مریم یا مریم، اور جنہیں تم کہتے ہو فاطمہ زہرا، ان کا نام تو قرآن میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ القاب آئے ہیں، نام نہیں ہے۔ اچھا اگر نام کی بات لیں گے تو جناب موسیٰ کا نام قرآن میں 50 سے زیادہ مقام پا ہے، اور پیغمبر اسلام کا نام قرآن میں، پورے قرآن میں 4 ہی مرتبہ۔ توجہ رکھیے گا۔ تو اس نے کہا ہمارے عیسیٰ پیغمبر کی ماں کا نام تمہارے قرآن میں بار بار آیا ہے، لیکن تمہارے قرآن میں فاطمہ زہرا جو نبی کی بیٹی کہتے ہو پوری کائنات سے افضل، اس کا نام تو ایک بار بھی نہیں۔ لہذا مناظرہ جیت گیا۔ دوسرا دن پھر ہوا، کہا ہے کوئی، اب ایک عالم دین آئے اور جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ بیان کر دیا۔ کہا صاحب کیا؟ انہوں نے پکارا، توجہ رکھیے گا، جملہ ملاحظہ کریں۔ کہا کہ میں جواب دوں گا۔ کہا کیسے جواب دیں گے؟ کہا بادشاہ کے سامنے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی وہ کنیز کہاں ہے؟ نام لیا۔ آپ کی وہ کنیز کہاں ہے؟ نام لیا۔ دیکھیں مجمع ہزاروں کا، کہا آپ کی وہ کنیز کہاں ہے؟ پھر نام لیا، اور اس کے بعد جب نام لیتے رہے تو ان کی بیوی کا نام لیا کہ آپ کی وہ زوجہ کہاں ہے؟ کہا خبردار، بھرے مجمع میں کنیز کا نام لینا ہماری، زوجہ کا نام نہ لینا۔ مردوں کے مجمع میں، بھائی توجہ رکھیے گا، ان کے مجمع میں میں پسند نہیں کرتا کہ میری زوجہ کا نام لیا جائے۔ جب اب مناظرہ ہو گیا، وہ اللہ نے قرآن میں جو مریم کا نام لیا، وہ ایز کنیزی میں زہرا کا نام نہیں لیا، وہ اللہ کی طرف سے سرداری میں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب یہ آپ کے ذہن عالیہ تک بات پہنچ رہی ہے تو میں ایک جملے کا اضافہ کر کے اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ حضرت حجت جب تشریف لائیں گے، یہ میں جملہ بچوں کے لیے، اب سے لے کر حضرت حجت کے ظہور تک تاریخ پڑھیے گا، صرف 2 حرف ظاہر ہوئے، 2 حرف، انہی کی برکت سے یہ سارا علم ہے، 2 حرف۔ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو اس میں 25 حرف اور ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ علم کتنا آگے بڑھے گا؟ امام کے دور میں یہ میسج والا سسٹم نہیں رہے گا۔ وہ 313 جو مومن ہوں گے امام کے ساتھ، وہ کیسے ہوں گے؟ کبھی زندگی رہی تو پھر عرض کروں گا۔ یہ 313 مومن وہ ہوں گے جو پوری دنیا کو 313 اسٹیٹ میں تبدیل کریں گے۔
ہر اسٹیٹ کا مالک وہ مومن ہوگا. امام کے جو دارالحکومت ہوگی وہ کوفہ ہوگی. بھائی توجہ رکھیے گا. اب امام کو کوئی خبر پہنچانا ہے تو اب نہ واٹس ایپ کی ضرورت ہوگی. جو امام کو کہنا ہوگا وہ ہتھیلی پر لکھ جائے گا اور ہتھیلی اس طرح کہے گا, امام کے پاس میسج پہنچ جائے گا. گویا جب امام تشریف لائیں گے تو علم کمال تک پہنچے گا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا, علم کمال تک پہنچے گا. اب نہ کہیے گا کہ امام زمانہ آئیں گے, بلکہ یہ سمجھیے گا کہ آخری علم آئے گا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا, علم کا کمال آئے گا, اس لیے کہ رسول کو اللہ نے علم عطا کیا. بازیدو اسی لیے جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے اور جناب مہدی کی تصدیق کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کو کیسے مانیں. کیوں؟ صاحب تصدیق تو کر دی. لوگ کہیں گے عیسیٰ پیغمبر آپ مردوں کو زندہ کرنے والے, مبعوث کو اچھا کرنے والے, ہم آپ کے کرم کے گواہ ہیں. لہذا عیسیٰ پیغمبر فرمائیں گے ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے, لہذا بہتے پانی پر مصلی بچھ جائے گا. بھائی پوری توجہ, بہتے پانی پر مصلی بچھے گا. امام زمانہ اسی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے اور مصلی پر نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب بات واضح ہو گئی کہ اصل نماز پڑھانے کے لائق وہی ہے جس کا بہتے پانی پر کنٹرول ہو. ہائی پوری توجہ, اصل نماز پڑھانے کا حق وہی اسی کو ہے جس کا بہتے پانی پر کنٹرول ہو. اب یہ سمجھیے کہ جناب عیسیٰ کیوں آئے, کوئی اور نبی کیوں نہیں آیا. آج اللہ فرق کو واضح کرے گا کہ ایک زہرا کی اولاد, ایک مریم کی اولاد. بھائی پوری توجہ, ایک زہرا کی اولاد, ایک مریم کی اولاد. اب زہرا اور مریم میں کون افضل ہے پہچان لینا. جو امامت کرے وہ افضل, جو معموم ہو وہ مفضول. لہذا مہدی امامت کریں گے, قرآن آواز دے گا اولاد زہرا ہے جو افضلیت میں. صلوات پڑھے محمد اور انہی کے نام سے ہم عریضہ بھیجتے ہیں. اور اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ عریضہ بھیج کے پوچھی جو انتظار کی حد, ملا جواب ابھی اور انتظار کرو. عریضہ بھیج کے پوچھی جو انتظار کی حد, ملا جواب ابھی اور انتظار کرو. تمہیں یقین نہیں شاید ہمارے آنے کا, یقین ہے تو تقاضا نہ بار بار کرو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. اور میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں, جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما, مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. یا اللہ ایسے لوگ کہ جو دین کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو حج و زیارات سے مشرف فرما. یا اللہ ہماری قوم میں جو بے علم ہیں انہیں علم کی دولت عطا فرما. یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما. جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. یا اللہ حاضرین میں جو مومنین محفل کے لیے آئے, جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا حاضرین میں جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. بآواز بلند صلوات.